كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب جو شعر پڑھیں گے علماء کہتے ہیں کہ اپنی تمنائیں، التجائیں، مرادیں دل میں رکھ کر جو شخص یہ شعر پڑھتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی وہ مرادیں پوری فرماتا ہے. بڑا پیاری التجا ہے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے اللہ نبی پاک کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے مقاصد پورے فرما. اپنی پریشانیاں، بیماریاں، بالخصوص جو مرحوم کے لواحقین ہیں ان کی مغفرت کی التجا دل میں رکھ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں، باہر کچھ بھائی کھڑے ہیں اور جب آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ کو پر کر لیں. میں مختصراً انشاءاللہ اپنی گفتگو پوری کروں گا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. آج دنیا ایک وائرس کی وجہ سے پریشان ہے کہ جناب بیماری ہے کہ رک نہیں رہی، بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اور قوموں کی بات تو دوسری ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے. ہم یقیناً یہ مانتے ہیں کہ بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی رب نے ہی دینی ہے. اب بتائیے کہ جس پر رحمت الہی برستی رہے، کیا اس پر بلائیں، مصیبتیں، وائرس حملہ کر سکتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے، یقیناً پریکاشنز کرنی چاہیے. اور آپ اگر اسلام کو اب اسی پرابلم کے سامنے دیکھ لیں، دنیا جتنی طہارت، جتنی پاکیزگی، جتنا فیس واش، جتنا ہینڈ واش اسلام میں ہے، اگر بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو دن میں کئی بار وہ وضو کرتا ہے. ہمیں تو کھانے سے پہلے بھی سنت بتائی گئی کہ ہاتھ دھونا ہے،
ٹھیک ہے. اب کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے, جو بار بار وضو کرے, واش روم جائے پھر ہاتھ دھوتا ہے, بلکہ کہا گیا تازہ وضو کر لو, جب وضو ٹوٹ جائے تو باوضو رہنے کا ثواب ملے گا. دنیا تو ٹیشو پیپر اور پانی سے دور رہ کر زندگی گزار رہی ہے. الحمدللہ ہمارے مذہب نے ہم کو کتنا طہارت اور پاکیزگی کا درس دیا. اور نبی پاک کی یہ حدیث کہ پیارے آقا نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر جو مسلمان نمازی ہے, صفائی کا خیال رکھنے والا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی لائف بڑی ہائیجینک ہو جاتی ہے, وہ بڑا پیور اور سیکیور بھی ہو جاتا ہے. تو اس دنوں میں بھی اگر الحمدللہ ہم 5 وقت وضو کریں, نماز پڑھیں. نبی پاک کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر کوئی نہر جا رہی ہو اور وہ اس میں 5 بار غسل کرے, کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا حضور پھر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا. فرمایا نمازی کی مثال ایسی ہی ہے, اس کے گھر کے باہر رحمت کا دریا گویا بہہ رہا ہے, وہ 5 بار نماز پڑھ کر رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے. تو جب رحمت کے دریا میں جو 5 بار غوطہ لگائے اس پر گناہ کا میل کہاں سے باقی رہے گا؟ نماز جسمانی میل کو بھی دور کرتی ہے, گناہوں کے میل کو بھی دور کرتی ہے. مجھے جس کو کہیں کہ مزہ نہیں آ رہا بات کرتے ہوئے کہ آج ہمارے واٹس ایپ گروپس بھرے ہوئے ہیں, آج ایک ہی پوسٹ چل رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ایک ہر بندہ ہی جو ہے وہ اسکالر بنا ہوا ہے. مگر مجھے بتائیے کہ کیا ہماری مسجدوں میں تعداد بڑھ گئی؟ کیا ہمارے نمازی بڑھ گئے؟ کیا اللہ کی طرف رجوع لانے والے بڑھ گئے؟ یقیناً پریکاشنز کرنی ہے مگر توبہ نہیں کرنی, نماز پڑھ کے آخرت کی تیاری نہیں کرنی. یہ عجیب فینومنا ہے کہ جناب یہ ریزن کیا ہے, کیسے بڑھا, یہ سب باتیں کر رہے ہیں. مگر جس رب نے شفا دینی ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا, جس رب سے عافیت ملنی ہے, اور اگر مرض میں مر بھی گئے تو جانا بھی اللہ کے پاس ہے, جا کر جواب بھی ادھر ہی دینا ہے. تو توبہ کب کریں گے, استغفار کب کریں گے؟ کیا فلمیں دیکھنا ختم ہو گئیں؟ اس وائرس کے آنے کے بعد کیا بے حیائی اور برائی کے کام ختم ہو گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہی ساری لائف ہے اور وہی واٹس ایپ کے گروپ ہیں. خدا را یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. جب چاہے ہماری واپسی کا انتظام ہو سکتا ہے. ایک زلزلہ آتا ہے, لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, مگر زلزلہ آنے کے بعد بھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا یا اس شہر میں کہ نمازی بڑھ جاتے ہوں. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس بات کو سمجھیے. یہ آج سویم کا جو اجتماع ہے نا, یہ بیسیکلی یقیناً ہم میں سے بہت ساروں کو سلمان بھائی سے محبت ہے یا ان کے رشتہ دار آئے ہیں, ان کے غم کو بانٹنے آئے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ سویم کا اجتماع, 40ویں کا اجتماع, جنازے کے اجتماع, یہ ہمیں میسج دیتے ہیں. میں ابھی سفر پہ تھا تو مجھے حسن بھائی نے بتایا کہ سلمان بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں. ہم نے دعا کی صحت کے لیے, آج پتہ چلا وہ دنیا سے چلے گئے. اتنی جلدی لوگ دنیا سے اٹھ رہے ہیں. تو میں یہ کب سوچوں گا کہ آج میں کسی کے سویم میں آیا ہوں, کل میری باری ہے, کل مجھے جانا ہے. آج کسی کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہوں, کل میری باری ہے. ہم اس کا خیال کب کریں گے, اس کی پلاننگ کب کریں گے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. یہاں بہت سارے یان مارکیٹ کے لوگ ہیں, اور کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی بڑا ان ٹچ رہے ہیں آپ سے, تو میں آپ کا موڈ آف بزنس جانتا ہوں. آپ سردیوں میں گرمیوں کی تیاری کرتے ہیں, گرمیوں میں سردیوں میں کون سا مال منگوانا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں, کس مال کا سیزن 3 مہینے بعد آنا ہے اس کی بکنگ پہلے کرتے ہیں, کس مال کا سیزن ختم ہونے والا اس کو جلدی بیچتے ہیں. یہ سارے کاروباری طریقے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی پلاننگز ہیں. ان ساری پلاننگز میں موت کی پلاننگ کہاں ہے, قبر کی پلاننگ کہاں ہے, آخرت کی پلاننگ کہاں ہے؟ کچھ لوگ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسے جی رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. حالانکہ سب کا ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے کہ نہیں. پچھلے دنوں میرا خیال ہے ہماری یان مارکیٹ کے عثمان بھائی کے جوان بھائی کا انتقال ہوا. کتنی ینگ ایج تھی عرفان کی. یہ سب ہمارے سامنے کی بات ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو ٹائم گزرے گا, بوڑھا ہو جاؤں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر اللہ بھی کر لوں گا, پھر نیک بھی بن جاؤں گا, ابھی تو موج کے دن ہیں. نہیں جناب, دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں. پہلے ہمارے دادا آئے, پھر والد آئے,
پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، پھر میرے بچوں کے بچے آئے. یہ سیکوینس ہے نا ہمارا دنیا میں آنے کا، مگر جانے کا یہ سیکوینس کمپلسری نہیں ہے. دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا قبر میں پہنچ جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کے جنازے کو اسے کاندھا دینا پڑتا ہے. کیا یہ منظر آپ نے نہیں دیکھے؟ تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم ہر چیز کو پلان کر کے چلتے ہیں کہ جناب ٹیکس لگ جائے گا، ڈیوٹی لگ جائے گی، پہلے ریلیز کرا لو، بعد میں کرائیں گے، اس تاریخ کے بعد کرائیں گے تو اتنی ڈیوٹی بھرنی پڑے گی. ایوری تھنگ وی آر پلاننگ. لیکن موت کی پلاننگ کہاں ہے؟ مر گیا آج تو قبر میں کیا ہوگا، اس کی پلاننگ کہاں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بار بار اس نے وارن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی میں اتنا انوالو کر دیتی ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی ہے. مجھے بتائیے اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو قبر میں کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب ساری چیزیں چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. آپ کاروبار کریں مگر سچا کریں نا. سبحان اللہ، احادیث میں بزنس کمیونٹی کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ کسی عالم یا مفتی کی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ تاجر کی فضیلت ہے. لیکن کیا کنڈیشنز ہیں؟ سچا اور امانت دار، سود کا کاروبار کرنے والا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، ملاوٹ کرنے والا نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، سچا اور امانت دار ہو، بزنس کرے. لیکن انشاءاللہ یہی بزنس سے جنت میں پہنچا دے گا. دوران بزنس جو نمازیں آئیں وہ نمازیں ادا کرے، حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے. اچھا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم جب پیسے کماتے ہیں نا تو اب ہم سمجھتے ہیں یار ٹھیک ہے تھوڑا کاروبار میں تو گڑبڑ کر لی ہے مگر اچھے کام میں خرچ بھی تو کر دیتا ہوں نا. میں مسجد میں بھی پیسے دے دیتا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہوں، غریبوں کی شادی بھی کرا دیتا ہوں. تو جو ادھر کاروبار میں ڈنڈی ماری تھی نا وہ ادھر لیول ہو جائے گی. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. یہ شیطان کا ایسا وار ہے جو ہمیں حرام کمانے سے رکنے نہیں دے رہا. یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے. اس کو ہمارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا دیں مگر حلال سے دیں. آپ حرام سے کما کر حلال میں خرچ کریں گے یہ قبول ہی نہیں ہونا ہے. آپ حلال کما کر حلال میں خرچ کریں گے تو یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا. میں آپ کو دنیاوی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے پاس جائیں، کسی بادشاہ سے ملنے گئے، بڑا پیکنگ کے ساتھ ریپنگ کے ساتھ آپ نے اسے گفٹ دے دیا، اور جب وہ گفٹ اس نے دیکھا کہ بڑی اچھی پیکنگ ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد جب اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک بوتل ہے اور آپ نے جو بوتل دی ہے اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے. بتائیے بادشاہ اس بوتل کی پیکنگ دیکھ کر اور اندر جو نکلا اس کو دیکھ کر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وہ بھیج رہے ہیں جو حرام سے کمایا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے حج کر لیا، میں نے صدقہ دے دیا، میں نے مسجد بنا دی. نہیں جناب، پہلے کمائیں حلال اور پھر خرچ کریں حلال. پھر دیکھیں ایک ایک نوالا آپ کے دل کو نورانی کر دے گا. آپ کے بچوں کو کھلائیں گے، بچے بھی انشاءاللہ آپ کے فرما بردار ہوں گے. تو بہرحال آج میرا جو ٹاپک ہے مختصر چونکہ بیان کرنا ہے کہ خدا را ریئلائز کریں. یہ آج اجتماع فقط سلمان کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. بعض اوقات تو ہم سویم چہلم جنازے میں اس لیے جاتے ہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے، نہیں جائیں گے تو کیسا لگے گا. حالانکہ یہ ہم سب کے لیے عبرت کا اجتماع ہے. ہم سب کو یہ سوچ ملنی چاہیے کہ آج کوئی قبر میں پہنچا ہے، کل میری باری ہے. آج قبرستانوں میں جگہ نہیں بچی ہے، اتنے لوگ چلے گئے دنیا سے. تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ کل میرے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. میرے دوست کہیں گے یار دوپہر کا کھانا تو ساتھ کھایا تھا، ارے کل تو ہم ساتھ تھے اور آج چلا گیا. پھر کیا کریں گے؟ اس وقت سجدوں کا ٹائم نہیں ملے گا. قبر میں جانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ مردہ کہے گا مولا سے، مولا ایک بار بھیج دے، صرف ایک چانس دے دے، اب جا کے نماز پڑھوں گا. اے مالک دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب سجدے کروں گا، اب تیری خوب عبادت کروں گا. مگر اس کے بعد
کوئی چانس نہیں ملے گا. آج دارالعمل ہے، کل دارالجزا ہوگی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا فرماتے ہیں آج عمل کا دن ہے، کل جزا کا دن ہوگا. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن، ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس وقت حساب دینا پڑے گا، اس وقت موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا. جب تک یہ سانسیں ہیں نا، جتنی نیکیاں کرنی ہیں، جتنے اعمال کمانے ہیں. آپ تو کاروباری لوگ ہو یار، آپ کو پتہ ہے کہ سیزن میں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جس کی سانسیں جاری ہے نا، اس کا نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی کمانی ہے کما لو، سانسیں بند ہوئیں اور بک آف ڈیڈ اعمال نامہ بھی کلوز ہو جائے گا. بزرگان دین اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اتنی نیکیوں کے حریص ہوتے تھے. سبحان اللہ. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے کنٹینر منگوائے، آپ نے بڑا امپورٹ کیا، بڑے پیسے کمائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اکیلے میں دکان پر بیٹھ کر چیک کرنا کہ ودن 15 سیکنڈز میں یان مارکیٹ میں بیٹھ کے کتنے پیسے کما سکتا ہوں. آپ پورے مہینے میں 20 لاکھ کما لیں، لیکن جب اس کو پر ڈے پر لائیں گے، پر ڈے کے بعد پر آور پر لائیں گے، پر آور پر لا کر پر منٹ پر لائیں گے، اور اس کے بعد جب 15 سیکنڈز پر لائیں گے تو وہ چند روپے بنیں گے. لیکن میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں اپنی دکان پر بیٹھ کر روزانہ کتنا ذکر الہی کر سکتا ہوں. ہر وقت تو گاہک نہیں ہوتا نا، مگر پرابلم یہ کہ گاہک نہیں ہے تو موبائل ہے میرے پاس. اب اس موبائل میں وہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز میرے نامہ اعمال میں گناہوں کا میٹر جاری ہے. کبھی ہر گروپ میں مجھے رہنا ہے، ہر ویڈیو مجھے دیکھنی ہے، ہر پیج مجھے لائک کرنا ہے، چاہے وہ میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. میں کانوں میں میوزک آ رہا ہے، آنکھوں میں حرام جا رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. خدا را یہ قیمتی وقت اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو اب یوں ضائع کرتے ہیں. ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے، اس کو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 7-8 منٹ میں بندہ یاسین پڑھ لیتا ہے. کیا میں روز اپنی آفس میں تھوڑا سا بریک ملے تو یاسین شریف نہیں پڑھ سکتا؟ اگر مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ مجھے نیکیاں کمانی ہے، جس طرح پیسے کمانے کا مائنڈ سیٹ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے. ایک بار آپ کسی نائی کی دکان پر گئے بال کٹوانے کے لیے. نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، لب ہلتے رہیں گے، کٹ لگ جائے گا. اب صبح سے ذکر کر رہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. فرمایا تم اپنا کام کرو، میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ وہ جانتے تھے کہ بہت نیکیاں چاہیے تاکہ وہاں آرام کروں، وہاں عیش کروں، وہاں میری لائف اچھی ہو جائے. ہمارا صرف ایک مطمع نظر ہے کہ ادھر کی لائف اچھی ہو جائے، ادھر اکاؤنٹ بڑھ جائے، ادھر بڑی سوسائٹی میں گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، فلاں ملک کا وزٹ کر لوں. کیوں نہیں سوچتا کہ مر گیا تو لائف کیسی ہوگی؟ سچی بات بتاؤں، میں آپ ہی کی کمیونٹی کا ہوں، میں آپ ہی کے بزنس سے بلانگ کرتا ہوں، اس لیے بہت اپنائیت سے بات کر رہا ہوں کہ جس کی لائف اللہ نے دنیا میں لگژری کر دی ہے نا، جس کو اللہ نے یہاں نرم بستر دیے ہیں، بڑے بیڈ روم دیے ہیں، شاندار باتھ روم دیے ہیں، اس کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اب قبر بھی نرم ہو جائے، قبر بھی لگژری ہو جائے، آخرت بھی بڑی لگژریس ہو جائے. سوچو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو یہاں تو شاندار مکان میں رہتا ہے، مگر جب قبر میں جائے گا تو سانپ اور بچھو انتظار کر رہے ہوں گے، ادھر مار پڑنی ہوگی. ارے اگر یہاں اللہ نے اچھی لائف دے دی ہے تو اسی اچھی لائف میں آخرت بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارتے کہ ادھر بھی مزے کریں اور مرنے کے بعد ادھر بھی مزے کریں؟ اسلام اچھے کھانے، اچھے پہننے اور اپنی فیملی کو اچھا انجوائے کروانے سے منع نہیں کرتا. ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں رہ کر آپ کیجئے نا. مگر پرابلم یہ ہے کہ مرنے کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہم اس طرح بیان کرتے ہیں نا، ہمیں لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بار بار بات کیوں کرتے ہیں، آپ مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ چلیں جناب، ہم مرنے کی بات چھوڑ دیتے ہیں، آپ مرنے سے بچ جائیں گے. کیا موت سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی آنکھیں بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے؟ ہر کسی نے مرنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہم قبرستان میں مردے کو اتار کر آتے ہیں، پھر بھی دل میں اثر نہیں پڑتا کہ کل میری باری ہے. کتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے، کبھی سوچا؟ نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کوئی دوست ہے. اکیلا جاؤں گا اور کیا لے کر جاؤں گا، اس کے بارے میں سوچئے. جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے نا تو دوست، رشتہ دار، خاندان والے کہتے ہیں میت نے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے.
لیکن فرشتے قبر میں آ کر کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ سوچو آگے کیا بھیجا ہے؟ کیا صدقہ خیرات کر کے آگے کچھ بھیجا؟ کیا نمازیں پڑھ کے ذکر کر کے اللہ کی عبادت کر کے آگے کچھ بھیجا؟ کیا لوگوں کی مدد کر کے ان کی دعائیں لے کر آگے کچھ بھیجا؟ یا حرام کما کے نمازیں قضا کر کے بدکاری اور بے حیائی اور شراب نوشی کر کے آگے عذاب کٹھا کیا ہوا ہے؟ اس اجتماع کو پلیز خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لو۔ پہلے کے زمانے میں جب میت قبرستان لوگ جاتے تھے نا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا وارث کون ہے، کیونکہ آج کے دور میں میت کا وارث پہچاننا آسان ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، جو بڑا غمزدہ سا ہو تو لگ جاتا ہے یار یہی میت کا بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، باقی لوگ نارمل ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ہر بندہ رو رہا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو میت کی محبت میں نہیں رو رہے ہوتے تھے، ان سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی، ان سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم یہ نیت کر کے آج اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم حرام نہیں کمائیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے۔ بلیو کر لو، یقین کر لو کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب اللہ نے میرا مقدر لکھ دیا ہے تو میں کیوں نہ رائٹ راستے سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی گزاروں۔ اور اب دوسری بات جو مجھے کرنی ہے سلمان بھائی اور ہم سب سے، اپنے آپ سے بھی کروں، آپ سے بھی کروں، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، خاص طور پہ ماں باپ، دیکھیں ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کے پاس ہیں، خدا را قدر کر لو، ایک وقت آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج تمہارے گھر میں ہے نا، ان کی دعائیں لو، خوب برکتیں لوٹیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف دیکھنے کا ثواب یہ ہے تو خدمت کا ثواب کیا ہوگا؟ لیکن نہیں کرتے لوگ خدمت، ٹائم نہیں دیتے، بعد میں کہتے ہیں ماں چلی گئی، والد چلے گئے۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، بھائی بہن چلے گئے ہیں، میں مشورہ دوں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب میت خود کچھ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب 3 کام ایسے جو جاری رہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ علم ایسا چھوڑ کر جائے جو باقی رہے، یہ کام علماء کرتے ہیں، اپنی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں، اپنے شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، جو چلتا رہتا ہے، آج بھی چل رہی ہیں، صدیاں ہو گئی، کتابیں ہیں بزرگوں کی موجود ہیں۔ نمبر 2، آقا فرماتے ہیں نیک اولاد جو مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے، صدقہ جاریہ والے کام کرے۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ، جو خود مرنے والا پہلے اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو کہ خود رہے نہ رہے وہ ثواب کا کام جاری رہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، زندگی میں ہم جو کچھ ہے نا وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا، بیسٹ گفٹ ہے ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے، جب وہ قبر میں چلے گئے ہم انہیں اور کچھ تو دے نہیں سکتے نا، تو ان کے لیے کچھ ایسے کام کریں کہ جو قیامت تک چلنے والے ہوں۔ کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی پانی کا انتظام کہیں کر دیں، کوئی ایسا کام کر دیں، درخت لگا دیں کہ کسی کے لیے سائے کی چیز ہو جائے، واٹ ایور، ڈھونڈیں ایسا کام کہ جو کام قیامت تک جاری رہنے والا ہو اور روز ان کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے۔ تو یہ ایک گفٹ ہوگا مرحومین کے لیے، جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے۔ میں ان سب کو کہتا ہوں کہ خدا را ہم کمزور لوگ ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہم روز ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے اپنے ماں باپ کو۔ ابھی 3 دن سلمان بھائی ہیں یا جو بھی ان کی فیملی کے ممبر ہیں روز پڑھ رہے ہوں گے، 10 دن پڑھیں گے، 40 دن پڑھیں گے، پھر لائف ہے نا انسان کی۔ لیکن ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہمیں یاد رہے نہ رہے، مگر روزانہ ان کی قبر میں ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے، تو یہ ایک ایسی نیکی ہے۔ اچھا اللہ اتنا کریم اور رحیم ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد مدرسہ یا دین کا کام کرتا ہے نا، وہ تو ان کو ثواب ملے گا، جس نے یہ کام کیا اس کو بھی قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ دعاؤں میں ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس شخص کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے کہ جو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد نہیں رکھتا۔ زندہ ہے تو بھی روز دعا کرے اور چلے گئے تو بھی روز دعا کریں۔ کیا پیاری دعا، قرآنی دعا ہے، اللہم ارحمہما
کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ہمارے والدین پر ایسی رحمت فرما، ایسی مہربانی فرما جیسی انہوں نے بچپن میں ہم پر مہربانی کی تھی۔ یہ اپنے والدین کا ایک گویا شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ انہوں نے اتنے ہم پر احسان کیے، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے تو ہمارے والدین کا ایسا بھلا کر دے جیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا۔ تو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ نفلی حج پر جائیں ماں باپ کے نام پر کریں، عمرہ کریں ماں باپ کے نام پر کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کے نام پر نفلی حج کرتا ہے اس کو اپنے حج کے ساتھ ساتھ 10 حج کا اور ثواب دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کا نام جڑتے ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے، یہ حق ہے ماں باپ کا اولاد پر، اور وہاں جا کر جو یاسین شریف پڑھے اس بچے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ماں باپ قبر میں چلے جائیں پھر بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں کہ قبر پر ہم ان کی جاتے ہیں، برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ والدین کا، میت کا یہ حق ہے کہ اس کی اولاد اس کے دوستوں سے دوستی رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اس سے اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ کیا ہو گیا، والد کا انتقال ہوا، اب ددیال سے رابطہ ختم، اب ہمارا کیا تعلق چاچا سے، اب ہمارا کیا تعلق ددیال والوں سے، ابو تو چلے گئے، اب چاچا تایا اور جو بھی وہ چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں، میل ملاپ آنا جانا سب ختم۔ ابو کے کچھ دوست ہوتے ہیں یا والد صاحب کچھ غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، بندہ وہ بھی مدد بند کر دیتا کہ ابو ہی نہ رہے تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ماں کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے رابطہ ختم، ہم نے کیا کرنا ماموں کا، ہم نے کیا کرنا خالہ کا اور خالازاد بھائیوں کا، ان سے رشتہ ختم، آنا جانا ختم، جہاں والدہ اپنی سہیلیوں یا کسی غریب عورت کو کچھ بھجواتی تھی وہ بھی ختم۔ یہ نہ کریں۔ ماں باپ کا یہ حق ہے اولاد پر کہ وہ برتاؤ، وہ صلہ رحمی، وہ محبتوں کا رشتہ جاری رکھیں۔ بے شک جو پردے کی پابندیاں ہیں وہ رہیں گی، لیکن آپ اگر ماں باپ جس کو ساتھ نیکی کرتے تھے ان کے جانے کے بعد بھی آپ وہ نیکی کریں گے، ان کی روح کو قبر میں خوشی حاصل ہوگی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ وہ کام ہے جو اگر ماں باپ کچھ کر گئے تو مرنے کے بعد اولاد کو بھی جاری رکھنے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات یہ کر دوں، جیسے حدیث پاک میں آیا نا نیک اولاد، اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اور آپ نے نیک اولاد تیار کر لی ہے، یہ بھی مرنے کے بعد کی پلاننگ ہے۔ میں نے کہا نا مرنے کا کیا تیاری ہے، ایک تو زندگی میں ایسی نیکیاں کر لو کہ مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے، دوسرا ایسی اولاد تیار کر لو کہ میں دنیا سے جاؤں تو وہ نماز پڑھ کے دعا کرے، وہ قرآن پڑھ کے دعا کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی سے فائنل ایئر میں پڑھ رہا ہے، بڑے ماسٹر کمپیوٹر ہو گیا ہے، بڑے اس کے سافٹ ویئر آتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا گوگل، یاہو، فیس بک، ٹویٹر کھول کر ایصال ثواب کرے گا یا قرآن پڑھے گا تو ایصال ثواب کرے گا؟ تو قرآن سکھائیں نا بچے کو۔ میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ سکھائیں، مگر ایسی اولاد تو تیار کریں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ والد کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کا بیٹا اسے غسل دے، اس کا بیٹا اسے کفن دے، اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے اور اس کا بیٹا اس کو قبر میں اتارے۔ بتاؤ ایسا بیٹا ہے ہمارے پاس؟ ہم کب تیار کریں گے ایسی اولاد کو؟ ارے مرنے کے بعد مجھے صرف نیکیاں چاہیے، اور اگر آج بیٹے کو اور بچوں کو نیک نہ بنایا تو ہم نے دیکھا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کی بجائے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے، پیسے میرے ہیں، ورثہ میرا ہے۔ ارے بھائی باپ کے لیے تو خرچ کرو، بھائی والد صاحب چلے گئے اب ہماری باری ہے۔ ارے ایسے بچے اللہ کرے ہم تربیت کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے سارے بچے یہ مل کر پہلے طے کریں کہ بتاؤ امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا ہے، ان کی جنت کے لیے کیا انتظام کرنا ہے۔ یہ تربیت ہمیں لائف میں کرنی ہوگی، مرنے کے بعد تھوڑی وہ نیک ہو جائیں گے۔ تو خدا را خود بھی نیکی کی طرف آئیے اور اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لائیے۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جہاں مرد، خواتین، بچوں سب کی اصلاح کا پہلو ہے۔ ہم بظاہر تو لائف میں بڑا دور رہتے ہیں نیکیوں سے، لیکن یقین کریں بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے میں کامیاب ہوں کہ دنیا میں بھی سخی رہیں، مرنے کے بعد بھی سخی رہیں، یہاں بھی ذلت سے بچیں، وہاں بھی ذلت سے بچیں، ادھر بھی اللہ عزت
عزت عطا فرمائے اور رب کریم قیامت کے دن بھی سرخروئی نصیب فرمائے. اور یہ سب ممکن ہے. اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے میں نے جیسے ذکر کیا الحمدللہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اجتماع میں تشریف لایا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں, وقتاً فوقتاً ان چیزوں کی طرف آئیں, اپنے بچوں کو ساتھ لائیں. انشاءاللہ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے سنیں گے تو ضرور اثر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر میں سلمان بھائی اور ان کے تمام گھر والوں سے تعزیت بھی کروں گا اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت بھی فرمائے اور ان سب کو صبر بھی نصیب فرمائے. تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کر دیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله قل هو الله قل هو الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص ہمارے سلمان بھائی کے مرحوم والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام گھر والوں کو صبر نصیب فرما, صبر پر اجر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. فقط رزق حلال عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا, ہر طرح کی بیماریوں, مصیبتوں, بلاؤں, وائرسوں سے ہماری حفاظت فرما. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انتا. اے رب کریم ہاتھ اٹھے ہیں, تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے, سب کی پریشانیاں دور کر دے. اپنے مرحومین کے لیے ہمیں خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری اولاد بھی ایسی بنا دے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.